عزیزان گرامی، جیسا کہ مولانا محمد ذکی اظہری صاحب نے بتایا کہ آج ہم آپ کو نئے نصاب سے متعارف کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ نیا نصاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل پچھلے نصاب کو ریجیکٹ کر کے کوئی نیا نصاب بنا ہے، بلکہ پچھلے نصاب کو سامنے رکھ کر کے اس کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پچھلے نصاب کو ریجیکٹ نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس کو اپڈیٹ کیا گیا ہے۔ یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، اور کسی بھی نظام و نصاب کو اپڈیٹ کرتے رہنا زندہ قوموں کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ کسی بھی نظام تعلیم کے لیے جو نصاب کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے، اور ایک دم سے جیسے ہمارے جسم میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اسی طرح پورے نظام تعلیم میں نصاب کی حیثیت ہوتی ہے۔ ہمارے محسن کرم فرما شہید بغداد مولانا سید الحق رحمہ اللہ جو ہے فرمایا کرتے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ ہندوستان میں مدارس کے اندر ایک ایسا نصاب مدون کیا جائے جو جدید و قدیم کا سنگم ہو، اور جس میں قدیم روایتوں کے صالح عناصر بھی شامل ہوں، اور جو نئی ضرورتیں ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے تاکہ اجنبیت ختم ہو۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان میں پیر کرم شاہ اظہری رحمہ اللہ نے یہ کوشش کی تھی، لیکن اس کوشش سے بھی مولانا مرحوم بہت مطمئن نہیں تھے، اور وہ چاہتے تھے یہ کام ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ جامعہ عارفیہ نے اول روز سے نصاب پہ اور نظام پہ خاص زور دیا، اور ابھی جو اپڈیٹ کیا گیا ہے اس کے بارے میں میں یہ حسن ظن رکھتا ہوں اللہ کی توفیق سے کہ مدارس کے جو موجودہ نصابات ہیں ان میں اسے ہم اپنی محدود معلومات کی حد تک اسے جامع ترین نصاب ہم کہہ سکتے ہیں۔ اسے مکمل طور پہ اب درس نظامی کہنا بھی مشکل ہے، اب اسے جدید نصاب تعلیم کہیں، عارفی نصاب تعلیم کہیں۔ یہ دینی وسری تقاضوں سے ہم آہنگ ہے، جدید و قدیم کو شامل ہے، اور اب تک کا جامع ترین نصاب ہے۔ اس کا جو مڈل اسٹیج جو تھا، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، اس کا تعارف مولانا ذکی صاحب نے اچھے انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ جو ثانویہ کا نصاب ہے، جو سیکنڈری کا نصاب ہے، یہ نصاب 4 سالوں پہ مشتمل ہے، اور یہ نصاب 2 حصوں میں 4 سالوں پہ ہے، اور یہ 2 سال پہ الگ الگ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ مولویت ہے جو 2 سال کا ہے، اسی طرح دوسرا حصہ اس کا سیکنڈری اسٹیج کا، ثانویہ کا جو دوسرا اسٹیج ہے، جو دوسرا حصہ ہے وہ عالمیت کا ہے، اور یہ بھی حسب سابق 2 سال کا ہے۔ پہلے بھی 2 سال کا ہوا کرتا تھا، ابھی بھی 2 سال کا ہے۔ مولویت پہلے بھی 2 سال کی تھی، ابھی بھی 2 سال کی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مولویت کا جو نصاب بنا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ مبادیات علوم اسلامی سے واقف ایک ایسے مولوی کی تیاری جو تجوید و قراءت کی تعلیم کے ساتھ ہائی اسکول کی سطح کے جدید مضامین مثلاً انگریزی، ریاضی، سماجیات، سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم اور سند کا حامل ہو، ساتھ ہی وہ اردو، عربی اور انگریزی زبانوں سے مانوس ہو۔ یہ مولویت کا مقصد ہے۔ عالمیت کا مقصد یہ ہے کہ علوم اسلامی سے واقف ایک ایسے عالم کی تیاری جو انٹرمیڈیٹ کی سطح کے انگریزی، تاریخ، سیاسیات اور کمپیوٹر سائنس جیسے جدید مضامین کی تعلیم اور سند کا حامل ہو، ساتھ ہی وہ اردو، انگریزی اور عربی زبانوں میں اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی پر قادر ہو۔ تو یہ عالمیت اور مولویت کے مقاصد ہیں۔ مولویت کے اندر جو مضامین پڑھائے جائیں گے اس میں اس بات کی کوشش ہوگی کہ قرآن کے 15 پاروں کا ترجمہ و تفسیر ہو جائے، حدیث میں مشکات شریف کے منتخب ابواب پڑھائے جائیں گے، اصول حدیث میں مباحث فی علوم الحدیث پڑھائی جائے گی، فقہ میں تیسیر القدوری،
تیسیر اللباب یہ پڑھائی جائیں گی۔ اصول فقہ میں 3 کتابوں کو شامل کرنے کی کوشش ہے، سمت الاصول الی علم الوصول، دوسری کتاب اصول الشاشی یا اصول الشاشی کی جگہ پہ الموجز فی اصول الفقہ، یہ مولویت کے اندر پڑھانے کا منصوبہ ہے۔ اسی طرح بلاغت میں البلاغت الواضح مکمل پڑھائی جائے گی آپ کو، منطق میں حسب سابق مرقات پڑھائی جائے گی، تصوف میں آداب المریدین پڑھائی جائے گی، عربی زبان میں مصباح الانشاء اول دوم کے منتخبات پڑھائے جائیں گے، منصورات من ادب العرب، المدیح النبوی، کلیلہ و دمنہ کے منتخبات پڑھائے جائیں گے، اور ساتھ ہی محادثہ اور مضمون نگاری پہ خاص زور دیا جائے گا۔ جامعہ اشرفیہ کے بانی حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ نے جامعہ اشرفیہ کے نصاب کے بارے میں جو سوچا تھا اس میں ایک خاص مضمون سنسکرت بھی تھا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ ہم اپنے ادارے میں سنسکرت کو شامل کریں گے۔ آج سے 50 سال پہلے حضور حافظ ملت نے سوچا تھا یہ، اور ظاہر سی بات ہے آج تک اشرفیہ میں یا دیگر مدارس میں میری معلومات میں سنسکرت کو شامل نصاب نہیں کیا گیا، جو ایسی زبان ہے جو اس ملک کی قدیم تہذیب سے واقفیت کے لیے اس زبان کو جاننا حد درجہ ضروری ہے۔ جامعہ عارفیہ، جس میں جامعہ اشرفیہ کے فیض یافتگان کی ایک بڑی تعداد ہے، انہوں نے اگلے سال سے کوشش کی ہے کہ ایک سال آپ کو 8ویں تک تو آپ کو ہندی پڑھائی جائے گی، 8ویں کے بعد 9ویں میں جب آئیں گے ہم مولویت سال اول میں تو سنسکرت پڑھائی جائے گی، اور ایک سال سنسکرت کے مابعدیات پڑھائے جائیں گے، تاکہ جس بچے کو مزید ذوق و شوق ہوگا وہ سنسکرت میں مہارت حاصل کرے، وید کی تعلیم حاصل کرے، اپنشد کی تعلیم حاصل کرے، ہندوستان کی قدیم تہذیب و روایت کی تعلیم حاصل کرے، اور کم از کم اتنا ہو کہ ہندی جو ہے، جو لٹریری ہندی ہے، اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی لیاقت پیدا کر سکے، چونکہ لٹریری ہندی کو سمجھنے کے لیے سنسکرت کے مبادیات کو جاننا ازحد ضروری ہے، جیسے اچھی اردو کی واقفیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ عربی اور فارسی جانیں، تو سنسکرت کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ علم تجوید مولویت کے دونوں سالوں میں شامل ہوگی، اور اس کے لیے بغیت الطالبین پڑھائی جائے گی، ابھی بھی شامل ہے۔ مطالعے میں مختصر تاریخ ہند، مختصر سیرت اور سیرت المصطفیٰ شامل نصاب ہوگی۔ یہ کل 15 مضامین ہو گئے۔ اس کے بعد NIOS کے 5 مضامین، NIOS کا جو سینٹر آپ کو یہ ہم بتائیں کہ ہمارے مینیجر جناب ساجد سعیدی صاحب کی کوششوں سے آپ کے ادارے میں NIOS کا سینٹر بھی منظور ہو گیا ہے، جس کے تحت انشاءاللہ 10ویں اور 12ویں کے امتحانات ہمارے بچے دیں گے، اور ہر بچے کے پاس 10ویں اور 12ویں کی سند ہوگی۔ تو مولویت میں جو 10ویں کلاس کو 9 اور 10 کو کور کرتا ہے، اس میں NIOS کے 5 مضامین باضابطہ زیر تدریس ہوں گے، پڑھائے جائیں گے۔ NIOS کے اندر 50 مضامین ہیں، اور ہر بچے کو اختیار ہے کہ ان 50 مضامین میں سے کسی مضمون کو انتخاب کرے، لیکن ظاہر سی بات ہے 50 مضامین کو تو ہم پڑھا نہیں سکتے، ایٹ لیسٹ کم سے کم 5 مضامین منتخب کرنا ضروری ہے NIOS میں 10ویں کی سطح پہ، تو اس لیے 5 مضامین ہم نے منتخب کر دیے ہیں، اس کی تدریس ہوگی باضابطہ آپ کے ادارے میں۔ جو طالب علم چاہے ان 5 مضامین سے NIOS کا فارم بھرے، جو طالب علم چاہتا ہے کہ ان سے ہٹ کر کسی مضمون سے NIOS کا سے 10ویں کا امتحان دینا چاہے، اس کو اختیار ہوگا، لیکن اب یہ اس کی ذمہ داری ہوگی کہ اگر ان 5 کے علاوہ الگ مضمون لے رہا ہے، اس کی تیاری خود کرے، اس کا سردرد ہوگا، لیکن ایٹ لیسٹ ہم 5 مضامین کی تدریس باضابطہ مدرسے میں کرائیں گے، اور اس کے بعد وہ آسانی کے ساتھ NIOS کا ایگزام دے گا اور 10ویں کی سند وہ حاصل کرے گا۔ NIOS کے یہ 5 مضامین حسب ذیل ہیں: انگلش، حساب، سماجیات بطور مضمون، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور عربی زبان، یہ 5 مضامین ہوں گے جس کے ذریعہ ہمارا بچہ 10ویں کا امتحان دے سکے گا، اور مولوی ہونے کے ساتھ وہ ایک ہائی اسکول کی سند بھی حاصل کرے گا۔ اس کے ساتھ جب دوسرا مرحلہ آئے گا عالمیت کا، 11ویں اور 12ویں کلاس کا، تو اس میں عالمیت کے اندر جو مضامین ہوں گے وہ تفسیر میں جلالین اور آیات مختارہ شامل ہے، علوم قرآن میں تدوین قرآن اور اہم علوم قرآن، یہ 2 کتابیں شامل ہوں گی، حدیث میں سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی، اصول حدیث میں تیسیر و مصطلح الحدیث یہ شامل ہوگی، عقیدہ میں الانصاف کی تلخیص جو علامہ ضیاء الرحمن صاحب نے کی ہے وہ شامل ہوگی،
شرح عقائد نصفی پڑھائی جائے گی. تصوف میں حضرت شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف پڑھائی جائے گی. اصول فقہ میں نور الانوار پڑھائی جائے گی. فقہ میں ہدایہ اولین ہوگی جس میں طہارت، صلاۃ اور نکاح و طلاق و عتاق کے ابواب شامل ہوں گے. فلسفہ میں ہدایت الحکمت ہوگی حسب سابق. فرائض میں سراجیہ ہوگی. عروض و قوافی میں 2 کتابیں ہوں گی، ایک شاعری کے 20 اسباق اور دوسری فن شاعری. عربی زبان و ادب میں مختارات من ادب العرب، حماسہ، مجموعۃ من النظم والنثر یہ کتابیں شامل ہوں گی. اور ساتھ ہی ساتھ محادثہ و مضمون نگاری پہ خاص زور ہوگا. اس کے ساتھ مطالعے میں تاریخ اسلام ہوگی، پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھے حصے. یہ 4 حصے جو ہے 2 سالوں میں بطور مطالعہ شامل ہوں گے. یہ کل 12 مضامین ہو گئے. پھر NIOS کے انٹر کے لیول کے 5 مضامین ہوں گے اور ان 5 مضامین کی تدریس ہمارے یہاں باضابطہ ہوگی. اور ان کی تدریس مکمل کرنے کے بعد، کورس کو مکمل کرنے کے بعد ہمارے بچے NIOS سے 12ویں کا امتحان پاس کرنے کے اہل ہوں گے اور وہ پاس کریں گے اور سند حاصل کریں گے. NIOS کے 5 مضامین جو ہم پڑھائیں گے وہ ہے انگلش، تاریخ، سیاسیات، کمپیوٹر سائنس اور عربی. تو یہ اتنے سارے مضامین پڑھائے جائیں گے آپ کو عالمیت کے اندر. اس کے ساتھ ایک اور کورس جس سے آپ متعارف ہیں وہ ہے عالمیت خصوصی. ہماری جو عالمیت ہے، عالمیت تک پہنچنے کے لیے یعنی 2 سال عالمیت، 2 سال مولویت، یہ 4 سال ہو رہے ہیں. اور نیچے 6ٹھی، 7ویں، 8ویں اعدادیہ، اولیٰ، ثانیہ، تو کل 7 سال ہیں. ان 7 سال کو 4 سال یا 5 سال کے اندر، جن کی اردو اور مبادیات بالکل کمزور ہوگی ان کے لیے 5 سال. جو طلبہ ہائی اسکول یا انٹر کر کے آئیں گے ان کو 4 سال میں پوری عالمیت پڑھائی جائے گی. ان کے لیے یہ ہوگا کہ جو عصری مضامین ہیں ان کے لیے نہیں ہوں گے، چونکہ وہ آلریڈی ہائی اسکول یا انٹر کر کے آئے ہیں، اس لیے عصری مضامین ان کے لیے نہیں ہوں گے، خالص دینی مضامین ہوں گے اور ان کو 4 سال کے اندر عالمیت مکمل کرائی جائے گی. یہ مولویت اور عالمیت جو بچے ہمارے مکمل کریں گے، اس تکمیل کے ساتھ دونوں سطح پہ، مولویت کی تکمیل پر بھی اور عالمیت کی تکمیل پر بھی 3 سندیں ان کو فراہم کی جائیں گی. جو طالب علم ہمارے یہاں مولویت یعنی 10ویں مکمل کرے گا اس کو مدرسے کی طرف سے مولویت کی سند دی جائے گی. ساتھ ہی ساتھ وہ NIOS سے 10ویں کا امتحان دے گا. ہمارے ہر بچے کے پاس 10ویں کی سرٹیفکیٹ ہوگی. پہلے مسئلہ یہ تھا کہ کسی بچے کے پاس بہار کا ہے تو بنگال میں کام نہیں آ رہی سند، UP کی ہے تو بہار میں کام نہیں آ رہی ہے. یہ سینٹرل سرٹیفکیٹ ہوگی جو پورے انڈیا میں جس صوبے کا طالب علم ہوگا 10ویں کے لیے اس کے لیے منظور ہوگا. وہ چاہے پاسپورٹ آفس ہو یا کوئی بھی آفس ہو، ہر آفس میں وہ یکساں مقبول ہے. تو NIOS کی 10ویں کی سند، اور ساتھ ہی چونکہ 9ویں اور 10ویں میں باضابطہ قرأت حفظ کی تعلیم شامل ہے، اس لیے 9ویں اور 10ویں کی تکمیل کے بعد عالمیت کی تکمیل کے ساتھ قرأت حفظ کی سند اور دستار بھی ہر طالب علم کو میسر ہوگی. اسی طرح جو بچہ ہمارے ہاں عالمیت کرے گا یا 12ویں کرے گا اسے مدرسے کی عالمیت کی سند تو ہوگی ہی، مدرسے کی عالمیت کی سند کے ساتھ NIOS سے اسے 12ویں کی سند ملے گی. 12ویں کا ایگزام، 12ویں کی تعلیم دی جائے گی، اس کو ایگزام دلایا جائے گا اور 12ویں کی سرٹیفکیٹ اسے اس کے حوالے کی جائے گی. اسی طرح تیسری سند جو ہے کمپیوٹر کی ہوگی کہ چونکہ ہمارے یہاں NCPUL کا کمپیوٹر سینٹر ہے، آپ جانتے ہیں. اب تک یہ تھا کہ آپ کو اختیار تھا، جو بچہ پڑھتا تھا یا پڑھنا چاہتا تھا پڑھتا تھا، جو نہیں پڑھنا چاہتا تھا نہیں پڑھتا تھا. پھر ہمارے ہاں جو درس کا ٹائم تھا اس کے باہر ہم پڑھاتے تھے، بچے صحیح طور پہ پڑھ نہیں پاتے تھے، ان کو آرام کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا. اب کلاس کے اوقات میں باضابطہ سادسہ کے اندر کمپیوٹر کو ایک کلاس پورے 6 دن ہفتے میں لازم ہے. ہر طالب علم ہمارے ہاں کمپیوٹر پڑھے گا اور سادسہ کی تکمیل کے ساتھ ہی وہ NCPUL سے کمپیوٹر کا جو خاص سرٹیفکیٹ جو آپ کو یہاں سے فراہم کی جاتی ہے وہ ہر طالب علم کو فراہم کی جائے گی. کمپیوٹر کی سرٹیفکیٹ بھی اور کمپیوٹر کی نالج بھی، چونکہ باضابطہ تعلیم ہوگی اس لیے ہر بچے کو کمپیوٹر کی نالج بھی ہوگی. اب یہ مولویت اور عالمیت تکمیل کرنے کے بعد 10ویں اور 12ویں مکمل کرنے کے بعد آپ کے پاس 3 طرح کے آپشنز ہوں گے. جو بچے ہمارے یہاں عالمیت مکمل کریں گے ان کے لیے 3 آپشنز ہوں گے.
کہ یا تو عالمیت مکمل کرنے کے بعد ہمارے ہاں جو کلیہ ہے BA لیول ہے، فضیلت ہے 3 سالہ، وہ کلیہ اصول الدین کریں گے نئے منہج کے ساتھ، یا جامعۃ الازہر شریف جانا چاہتا ہے وہ عالمیت کرنے کے بعد جامعۃ الازہر شریف جائے اور وہاں سے BA کرے، یہاں انٹر ہو گیا اب ازہر شریف میں جا کے ڈائریکٹ BA کرے۔ اور تیسرا آپشن ہوگا کہ اگر عالمیت کے بعد جو بچہ یونیورسٹیز کا رخ کرنا چاہتا ہے اور وہاں جا کے BA کرنا چاہے تو وہاں کرے۔ یہ تینوں آپشن کھلے ہوں گے آپ کے لیے۔ امید ہے کہ یہ نیا نظام تعلیم آپ کے ذوق کے مطابق ہوگا، آپ کی ضرورتوں کی تکمیل ہوگی، اور اس سے نئے زمانے کو جو علماء مطلوب ہیں وہ علماء پیدا ہوں گے۔